دیکھیے گا سوال یہ کرا جا رہا ہے کیا دروازے پر بیٹھ کر کوئی چیز کھانا منع ہے؟ کیا مغرب کے وقت سارے جھرنے اور ندیاں رک جاتی ہیں اور اٹھ کر بیٹھنا ضروری ہے؟ بہت اچھے سوال کیے گئے ہیں۔ کیا دروازے پر بیٹھ کر کوئی چیز کھانا منع ہے؟ کوئی چیز کھانا منع نہیں ہے، اگر چیز وہ جائز اور حلال ہے تو کوئی اس کو، اور اس میں کوئی ناپاک چیز کی آمیزش اور ملاوٹ نہیں ہے تو اس چیز کا کھانا جائز ہے۔ اب کہاں کھایا جائے، کیسا کھایا جائے، اس کے لیے اسلامی طریقے ہیں۔ دسترخوان بچھایا جائے، ادب کے ساتھ ہاتھ دھو کر بیٹھا جائے، پھر کھایا جائے۔ لیکن اگر کوئی بازاروں میں چلتے پھرتے ہوئے کھاتے ہوئے چلے جاتے ہیں، یہ فاسقوں کا کام ہے، کھلم کھلا فاسق اور فجاروں کا کام ہے۔ شریعت میں ایسے لوگ جو بازاروں میں کھاتے ہیں ان کی گواہی قابل قبول نہیں، ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ میرا معمولی ہے، میں راستے میں کوئی چیز نہیں کھاتا، حتیٰ کہ کوئی دکان پہ کھڑا کر کے مجھ سے مسئلہ بھی پوچھنا چاہتا ہے کہ یہ بتا دو اور یہ کھا لو، میں کہا یہ تو نہیں کھاؤں گا، ہاں یہ بتا دوں گا، یعنی مسئلہ بتا دوں گا، تمہارا کھاؤں گا کچھ نہیں، کہ کھا لو بہت دل سے دے رہا ہوں۔ میں کہا آپ کیسے دل سے دو یا جگرا اور گردوں سے دو، میں کھاؤں گا نہیں کیونکہ میرا معمول نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے پانی پیتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ پانی کا معاملہ ایسا ہے کہ پانی مجھے ٹھنڈا ہی پسند ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پانی ٹھنڈا ہی پسند تھا۔ ویسے کھانے میں کوئی کھانا آپ کے لیے اہتمام سے نہ پکایا جاتا تھا نہ لایا جاتا تھا۔ وہ بات الگ ہے کہ اللہ کے رسول کو شرید بے حد پسند تھی، لیکن گوشت آپ کو بہت مرغوب تھا، پسند تھا، لیکن اہتمام کے ساتھ نہیں لایا جاتا۔ ہاں پانی آپ کو بہت پسند تھا، ٹھنڈا اور میٹھا، اور آپ کے لیے پانی باقاعدہ اہتمام کے ساتھ لایا جاتا تھا۔ مدینے میں ایک کنواں تھا، وہاں سے اللہ کے رسول کے لیے پانی لایا جاتا تھا۔ تو بہرحال پانی تو یہ ہے مجھے ٹھنڈا چاہیے، پانی سے کوئی مطلب ہے ہی نہیں۔ ایک لمبے وقت تک میں نے مدرسے کی زندگی میں ٹھنڈا پانی نہیں ملتا تھا۔ کیوں نہیں ملتا تھا؟ ایک ہی فریج تھی اور اس پہ گھنٹوں لائن لگی رہتی تھی۔ اب جب تک لائن لگو، جب تک کتاب کا ایک آدھ کا گھنٹہ چھوٹ جاتا تھا، تو میں نے وہاں پر کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ ٹھنڈا پانی پیتا تھا میں فجر میں ہی، اٹھ جاتے تھے اور جب پانی پی لیا کرتے، جب کوئی زیادہ پینے والوں کی لائن بھی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اینڈ ٹائم پہ بچے اٹھتے ہیں یا تو ٹوائلٹ میں جا کے چھپ کر سو جاتے ہیں، یا پھر جو ہے ٹوائلٹ سے فارغ ہو کر وضو کر کے مسجد میں نماز کے لیے چلے جاتے ہیں۔ وہ وقت ایسا ہوتا تھا جب فریج پر بھیڑ نہیں ہوتی تھی اور میں پی لیا کرتا تھا، اور اس میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پانی میں کیڑے بیڑے بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ مدرسے میں صفائی کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال لیکن اب تو ٹھنڈے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں، پانی چاہیے تو ٹھنڈا چاہیے، چاہے کھانا ملے نہ ملے، لیکن پانی ٹھنڈا ملے تو پانی تو میں پی لیتا ہوں۔ بہرحال تو کوئی بھی چیز راستے میں کھانا منع ہے، اور دروازہ بھی ایک راہ گزر ہے، دروازہ بھی ایک راہ گزر ہے۔ دروازے پر چوکھٹ پر بیٹھنے کو یہ کہتے ہیں غربت آتی ہے، نحوست ہوتی ہے۔ یہ غربت آتی ہے، نحوست ہوتی ہے، اس کا تو مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا۔ ہاں البتہ یہ کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ راستے میں راہ گزروں کے لیے تکلیف کا ذریعہ آنا بنو، اور ہوتا ہے آپ دروازے پہ بیٹھے ہوئے بھٹا کھا رہی ہیں، کوئی نکلنے کے بعد اس کا پاؤں آپ کے چاک میں پھنسا، اب یا تو وہ اوندے منہ کے بل گرے گا، یا پھر آپ کا چاک جو ہے پورا یہاں سے وہاں تک ہو جائے گا، نقصان دے جائے گا۔ پھاندنے کو بھی منع کیا ہے۔ بہرحال تو دروازے پر بیٹھ کر کوئی چیز منع ہے، بالکل سمجھ میں آ گیا، کیونکہ راستے میں ایسی جگہ بیٹھا جائے جہاں پر نکلنے والوں کو تکلیف ہو، وہاں پر بیٹھ کر نہ کھایا جائے نہ کوئی کام کیا جائے۔ بعض عورتیں کیا ہے کھاتی واتی تو نہیں، لیکن کوئی میتھی کی سبزی یا کچھ اور بنانے کے لیے وہیں پر بیٹھ جاتی ہیں پساڑے مار کے، اور پھر جو ہے میتھی کی، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے بعض مرتبہ بہت سارے کام بھی بگڑ جاتے ہیں، کیونکہ جانے والا گیا، اس کا ہلکا سا پاؤں اس پر رکھا، ڈلیا پر رکھا، تو پتہ چلے جتنی میتھی توڑ کے رکھی تھی وہ سب کی سب اوپر آ گئی، وہ سب کے سب ختم ہو گئی۔ سمجھ میں آ گیا؟ یا اچانک سے کوئی مہمان آ گیا، اب کہیں دوپٹہ دیکھو، کہیں وہ چھری نکل آ گیا، کیا چھوڑو کیا پکڑو، بھاگنا بھوگنا ہوتا ہے، بہت ساری وہ جو ہے عجلت کی وجہ سے بہت سارے کام بگڑ جاتے ہیں۔